اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ درا حال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسیع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غلط ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستہ پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درے ہاں حال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ہر ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں،
और फिर हर एक की खसूसियत जुदा जुदा भी है। ये दरख्त जब फलते हैं तो उनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत जरा गौर की नजर से देखो। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इस पर भी लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो उनका खालिक है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दी, हालांकि वो पाक है और बालातर है उन बातों से जो ये लोग करते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है, जबकि कोई उसकी शरीके जिंदगी ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज का इल्म रखता है। ये है तुम्हारा अल्लाह, कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, हर चीज का खालिक, लिहाजा तुम उसकी बंदगी करो और वो हर चीज का कफील है। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनी आ गई है। अब जो बेनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहीं तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है, और इन मुशरिकीन के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिर्क ना करते। तुमको हमने उन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया है और ना तुम उन पर हवालादार हो। और ए ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो उसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम इसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे। हम उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि वो अपनी इफ्तरा पर्दाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो उससे राजी हो जाएं और इन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई
उसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते हैं और कयास अयारियां करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे।